وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ فرشتوں کی ایک جماعت حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئی اور انہوں نے آ کر عرض کی کہ اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے اور آپ کو پاک اور صاف کر دیا ہے، وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور اس زمانے کی تمام عورتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار کیا ہے اور آپ کو پسند کیا ہے، یعنی فضیلت دی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے افضل تھیں۔ یا مکنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، کہ اے مریم علیہ السلام، آپ اپنے رب کے حضور ادب کے ساتھ کھڑی ہوں، سجدہ کریں اور نماز ادا کریں نماز کرنے والوں پڑھنے والوں کے ساتھ۔ اس وقت بھی یہ تھا کہ آپ مردوں کے ساتھ پچھلی صف کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھتی۔ یہ ایک قول مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اور بھی عورتیں آپ کے ساتھ ملتی ہوں، خیر آپ مسجد اقصیٰ کے اندر نماز ادا فرمایا کرتی تھیں۔ پھر فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف جو ہے وہ القاء کرتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر اور آپ کا جو قرآن دادی ڈالنے کا جو ہے وہ ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، یہ ساری غیب کی خبریں ہیں، یہ ساری غیب کی خبریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر نہ کسی سے پڑھا تھا نہ ہی آپ نے کسی سے سنا تھا، کیونکہ مکہ کے لوگ جو ہیں ان کے اندر کو پڑھا لکھا شخص یہ موجود نہیں تھا۔ یہ اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہم آپ کو وحی کرتے ہیں، ہم آپ کو وحی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر معلم بن کر آئے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے بعثت معلما، اللہ تعالیٰ نے مجھے کائنات کو پڑھانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے تو یہ اس بندے کی سب سے بڑی جہالت ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نبی پاک یہ غیب کی خبریں جو بتاتے ہیں یہ اپنے پاس سے نہیں بتاتے، یہ وحی کے ذریعے بتاتے ہیں۔ اللہ جبریل کے ذریعے وحی بھیج کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعات بتاتا ہے۔ جب ملائکہ نے یہ کہا کہ ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اپنے کلمے کی بشارت دیتا ہے اور ان کا نام جو ہے مسیح عیسی ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو رعب عطا فرمائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے، یعنی انبیاء علیہ السلام میں سے افضل ترین انبیاء جو ہیں ان انبیاء میں سے جو ہے ان کا مقام ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماں کے گود کے اندر اور کچی عمر کے اندر لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کلام کریں گے، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ خاص لوگوں میں سے ہیں۔ قال ربی انا یکون لی ولد، حضرت مریم جب آپ نے ملائکہ کی آواز کو سنا ہے، بعد نے کہا جبریل امین تھے اور وہ یہ سارا کلام کر رہے تھے، جب آپ نے جبریل کی بات کو سنا تو کہا کہ انا یکون لی ولد، کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی شخص نے ہاتھ نہیں لگایا۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ چیز اسی وقت ہو جاتی ہے، کن فرماتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ کن جو ہے نا کاف اور نون سے بنا ہے، کان یکون سے، امر کا صیغہ عربی گرامر کے اندر ہے، یہ بھی انسانی عقل کو سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے۔ وگرنہ سورہ یاسین ہے، اس کی آخری آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو انسانی عقل کو سمجھانے کے لیے کہا کہ اللہ کن کہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے، وگرنہ کن کہنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری ہے، پھر زبان کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے، اور جسم کے لیے کسی جگہ کا ہونا ضروری ہے، جگہ کے لیے کوئی نہ کوئی مکان کا یعنی کوئی نہ کوئی زمانے کا ہونا ضروری
ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، مکان اور مکانیت سے پاک ہے، زمان اور زمانیت سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ زبان سے پاک ہے۔ یہ انسانی عقل کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تو کن فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا جو وہ حمل ہو گیا۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ نبوت کی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے وہ تورات اور انجیل کو بھی جاننے والے ہوں گے، کتاب اور حکمت کو بھی جاننے والے ہوں گے، اور اسی طرح مٹی سے پرندے بنا کر اس کے اندر روح پھونکنے والے ہوں گے۔ یہ باقی ساری چیزیں جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرنے والے ہوں گے۔ یہ کل ہم کریں گے۔ پہلے حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے میں کر رہا ہوں کہ جب ان کے پاس جبریل امین آئے، اور جبریل نے آ کر 16واں پارہ ہے اب کہ جبریل امین نے آ کر کلام کی، اور جب ان کے پاس تشریف لائے جبریل امین تو حضرت مریم علیہ السلام نے ان کو جب انسانی صورت میں دیکھا تو آپ بیت المقدس سے ایک جگہ دور بیت اللحم وہاں پر آپ تشریف لے گئے، اس کا بھی قرآن پاک کے اندر ذکر موجود ہے۔ جب آپ وہاں پہ تنہا تھیں اور آپ نے انسانی صورت میں جبریل امین کو دیکھا تو کہا انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ قال انما انا رسول ربکم، تو فرشتے نے کہا کہ میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں آپ کو پاکیزہ لڑکا دوں۔ یہاں پر بڑی بڑی باتیں ہیں۔ اگر آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے جبریل سے کلام کیا ہے، اور جو جبریل سے کلام کرے ضروری نہیں کہ وہ نبی ہی بنے۔ حضرت کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، کہ اللہ نے جس بستی کے اندر بھی کسی کو تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، کسی کو رسول بنا کر بھیجا، وہ اللہ تعالیٰ نے مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا، کبھی کوئی عورت رسول بن کر نہیں آئی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جبریل سے جو مریم علیہ السلام نے کلام کیا ہے کہ آپ نبی نہیں ہیں، آپ اللہ کی جو ہے وہ بندی ہیں۔ اور دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ جبریل امین فرشتے تھے، لیکن قرآن پاک اللہ کا کہہ رہا ہے کہ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ انسانی صورت میں آئے، انسانی صورت میں آئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نور ہوتا ہے نا وہ لباد بشری کے اندر آ سکتا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، ہم اپنے پاس سے مولوی نہیں کہہ رہے، کہ جبریل امین انسانی صورت میں آئے۔ اور تیسری بات یہ ہے جو سب سے اہم، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ جبریل امین یہ کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو پاکیزہ لڑکا دوں گا۔ حالانکہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، دینے والی ذات اللہ کی، اور یہ قرآن ہے، سورہ مریم ہے، جبریل کے لفظ ہیں۔ وہ کہہ رہے کہ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ آپ کو دے گا، کہہ رہے میں آپ کو جو ہے پاکیزہ لڑکا دوں گا۔ تو اگر کسی چیز کی نسبت غیر اللہ کی طرف کی جائے تو اس کو کہا جاتا ہے نسبت اسناد مجازی، اسناد مجازی کے طور پر کہا جاتا ہے، دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، لیکن جبریل امین یہ کہہ رہے، اس کے اندر مفسرین نے لکھا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ سے ہی لے کر اللہ ہی کے حکم کے ساتھ میں آپ کو اللہ کا بھیجا ہوا رسول آیا ہوں، فرشتہ آیا ہوں، اور اللہ کے حکم سے اللہ نے مجھے یہ کہا ہے کہ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں آپ کو جو ہے وہ لڑکا عطا کروں گا۔ اب بھی اگر کوئی بندہ کسی نبی کا نام لیتا ہے، کسی ولی کا نام لیتا ہے کہ یا اللہ اپنے فلاں نبی کے صدقے یا فلاں ولی کے صدقے تو مجھے عطا فرما، تو اس کو کہا جاتا ہے نسبت اسناد مجازی، اور اس کے اندر کوئی حرج نہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ دینے والی ذات اللہ ہی کی سے، اور اللہ ہی سے مانگنا حقیقی طور پر یہ توحید حقیقی ہے۔ قال انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، وقت زیادہ ہو چکا ہے تو بات لمبی ہو جانی ہے، کل اس سے انشاءاللہ آگے ہم بیان کریں گے۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا